اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 7 کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اعراب شروع کیا ہوا تھا۔ اعراب کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کسی اسم کی جو ہے معنی کے چینج ہوئے بغیر اس کی حالت چینج ہونا بیسیکلی اعراب کہلاتا ہے، یعنی اس کی شکل چینج ہو جائے، اس کی حالت چینج ہو جائے، اسٹیٹس چینج ہو جائے، لیکن اس کا میننگ چینج نہیں ہوتا، اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اعرابی حالتیں ہم لوگوں نے دیکھی، 3 حالتیں ہم لوگوں نے پڑھی، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ ہم نے یہ بھی دیکھا جو اسم حالت رفع میں ہو اس کو مرفوع بولتے ہیں، جو حالت نصب میں ہو اس کو منصوب بولتے ہیں، جو حالت جر میں ہو اس کو مجرور بولتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جو حالت نصب میں تنوین کے ساتھ ہوتے ہیں، 2 زبر کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ الف کا اضافہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہم لوگ دیکھ چکے ہیں۔ آج اس کی مزید ایگزامپلز ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو قلم 2 پیش کے ساتھ، قلم حالت رفع، قلمن حالت نصب، قلم حالت جر۔ مسجد حالت رفع، مسجدن حالت نصب، مسجد حالت جر۔ مسلم رفع، مسلمن نصب، مسلمن اور جر۔ کافر رفع، کافرن نصب، کافرن جر۔ فاسق رفع، فاسقن نصب، فاسقن جر۔ فاجر رفع، فاجرن نصب، فاجرن جر۔ ٹھیک ہے، اسی طرح صالح، صالحن، صالحن، صادقن، صادقن، صادقن۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ نصب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ الف کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نصب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ الف کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اور کسی بھی اسم کی جو اوریجنل فارم ہوتی ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے۔ کسی بھی اسم کی جو اوریجنل فارم ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے۔ کیسے آپ کو ایکسپلین کروں گی؟ فرض کریں کہ جیسے انگلش میں ہوتا ہے، آپ کو کوئی کہے کہ جانا کی انگلش کیا ہے، جانا کی انگلش کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ گو۔ آپ کے ذہن میں کبھی بھی یہ نہیں آئے گا وینٹ یا گون، آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا وینٹ گون، آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ جب آپ کو پوچھا جائے گا جانا کی انگلش کیا ہے تو آپ بتاؤ گے گو۔ ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہو گے گیا یا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اسی طرح جب آپ کو عربی کے اندر آپ سے کوئی میننگ پوچھ لیتا ہے تو آپ اس کو حالت رفع والی فارم بتاؤ گے۔ یہ کہہ لو کہ ایک قسم کی عربی کی 3 فارمز ہی ہیں۔ حالت رفع جو ہے پہلی فرسٹ فارم ہے، نصب اور جر سیکنڈ تھرڈ فارم ہے۔ ٹھیک ہے، اور عربی کے اندر جو اوریجنل فارم ہے، جو اصل شکل ہے، وہ کس کی ہے؟ حالت رفع کی۔ آپ کو کوئی ورڈ میننگ پوچھ لیتا ہے عربی کے اندر کس کی، عربی کے اندر کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا فرسٹ کلک کرے گا؟ حالت رفع والی فارم، وہ اس کی اوریجنل فارم ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں آپ سے پوچھا نا جانا کی انگلش کیا ہے، تو کیا آئے گا مائنڈ میں؟ گو۔ ٹھیک ہے، تو وہ بتائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں اگر ضرورت پڑے گی ہم اس کو وینٹ بھی کر لیں گے، ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اسے گان بھی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ ہم ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے کس میں اس کو یوز کرنا ہے، کس جملے میں استعمال کرنا ہے۔ پر فرسٹ فارم کون سی آئے گی؟ گو۔ اسی طرح عربی کے اندر کون سی فرسٹ فارم آئے گی؟ حالت رفع والی، پیش والی حالت۔ ٹھیک ہے، تو جو اوریجنل فارم ہے وہ کون سی ہے؟ حالت رفع ہے۔ یا آپ نے بات یاد رکھنی ہے، ہو سکتا ہے آگے بھی آ جائے۔ اچھا جی، آپ نے اب پیچھے دیکھا کہ حالت نصب کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ الف کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 2 ایکسیپشنز ہیں، اس کی استثناء بولتے ہیں اس کو، ایکسیپشنز ہیں کہ ایسی اسما بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ حالت نصب کے اندر الف کا اضافہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، حالت نصب میں تنوین کے ساتھ الف کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس قاعدے کے 2 استثناء ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 ایکسیپشنز ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ جو اس قاعدے میں نہیں آتے کہ الف کا اضافہ ہو، وہ کون سے ہیں؟ ایسے اسما جو غولتا یعنی کہ تائے مربوطہ پہ ختم ہوں۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں غولتا، تائے مربوطہ۔ ٹھیک ہے، تو غولتا اس طرح کی ہوتی ہے
تو ایسے اسما جو غولتا پہ ختم ہوں ان کے ساتھ حالت نصب میں آپ الف نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، حالت نصب کے اندر الف نہیں لگائیں گے، ان کی سمپل دو پہ دو زبر آ جائے گی. جنت ان کا بنائے جنت تن آ جائے گا، کلمت ان کا بنائے کلمت تن آ جائے گا، سمپل دو زبر. الصلاۃ کا بنائے ہم نے دیکھا ال کے ساتھ کیا تنوین نہیں آتی، تو یہ الصلاۃ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی. ایسے اسما جو حمزہ پر ختم ہوں اور حمزہ سے پہلے الف آئے، دو شرطیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو حمزہ پہ ختم ہو، دوسرا حمزہ سے پہلے الف آئے، ٹھیک ہے، دو شرائط ہیں. کون کون سی ہیں؟ ایسے اسما جو حمزہ پر ختم ہوں لیکن ان سے پہلے الف آئے تو وہ بھی کیا ہوں گے، ان کے ساتھ ہم الف نہیں ایڈ کریں گے. سماؤن سماعن ہو جائے گا، ماؤن ماءن ہو جائے گا، جزاؤن جزاءن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ دو ایکسیپشنز ہیں. حالت نصب کے اندر تنوین کے ساتھ الف ان دو کے ساتھ نہیں لگتا. جیسے یہاں دیکھیں اگزامپل، ہم نے بات کی ان کی کہ آخر میں حمزہ ہو اور اس سے پہلے الف ہو تو کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ الف نہیں لگتا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہیں؟ یہ ایسے الفاظ ہیں، ایسے اسما ہیں جن کے اینڈ پہ حمزہ تو آ رہا ہے پر ان کے ساتھ اس سے پہلے الف نہیں آ رہا، تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے. شیئن شیئن شیئن، سوئن سوئن سوئن، کیونکہ اس میں وہ دوسری جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. کیا شرط تھی؟ حمزہ ہو اور حمزہ سے پہلے الف ہو، لیکن اس میں کیا ہے، حمزہ تو آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے الف نہیں آ رہا، تو اس پہ قاعدہ اپلائی ہوگا، یعنی حالت نصب کے اندر ہمیں کیا ملے گا، الف ملے گا، ٹھیک ہے. یہاں ہم نے دیکھی دو استثناء، گولتا، ٹھیک ہے، اور دوسری کیا ہے ایکسیپشن، ایسے اسما جو حمزہ پر ختم ہو اور حمزہ سے پہلے الف آئے، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ الف نہیں آتا. لیکن سادہ حمزہ آ جائے اس سے پہلے الف نہ ہو تو الف آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں تک آج ہم لوگوں نے پڑھنا تھا. تو اگر کسی چیز کی سمجھ نہ بھی آئے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھا حالت رفع، نصب، جر. رفع اصلی حالت، پیش والی حالت، نصب زبر والی حالت، جر زیر والی حالت، ٹھیک ہے، اور نصب کے ساتھ الف کا اضافہ ہوتا ہے جب تنوین آ جائے، ٹھیک ہے. کون سی دو ایکسیپشنز ہیں؟ آخر میں گولتا اور ایسے اسما جو حمزہ پر ختم ہو اس سے پہلے الف ہو، ٹھیک ہے. تو ایسے اسما کے ساتھ ہم الف کا اضافہ حالت نصب میں نہیں کرتے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.